آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چل پڑے. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا، نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو ٹاپک ہے نا سب و شتم والا، اس میں تھوڑی بہت تبرکن 2-4 چیزیں ضرور دے دوں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اس حوالے سے. دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں، اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، کبھی گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی، تنقید کی ہے، اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، لا علمی میں کیا، یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے. اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا جی وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. بخاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی، پہلے کی نہیں ہے یہ بات، بعد کی. آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے، یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی، صلح حسن کے بعد یہ ہوا تھا. کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں. نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، نعوذ باللہ. اچھا، اور ممبر پر. اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے، مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا. میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے، انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی. اب انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ، تو اس پہ حضرت سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو، اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حقارت کی وجہ سے، مٹی والا، جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا، اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی. آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو، چونکہ نبی الاسلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اچھا، اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ، اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا، اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ، وہ پوچھتے آگے سے سہل ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے. یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے، ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. تو حضرت سہل ابن سعد السعدی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں. ہاں، اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چل سکتے ہیں. اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈائریکٹ زمین کے اوپر. نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں، تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں لیٹے میں. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی الاسلام کہتے کہ علی کو بلاؤ، وہ خود حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن نبی الاسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے
اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, نیند کی حالت میں تھے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا, ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی اچیومنٹ تھی نا. مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کرے. تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا. تو یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا, اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں. علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا, یہ تو اللہ کا بھی نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, لیکن وہ العلی, یہ صرف علی. تو حضرت سعد ابن سعد السعدی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں, اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لعن اللہ ابا تراب. صحیح مسلم 6229, یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت, جو 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک, اس سے اگلی حدیث یہ ہے. اب ایک اور حدیث ہے بخاری میں, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلامت قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں. ہاں اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا, اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا, لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری میں اتنا ہی حصہ ہے. مسلم میں یہ اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں نا جی بتائیں یہ کس موقع کے اوپر فرمایا تھا, دسنے تو مسلم شریف میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا, اور مسلم کے الفاظ ہیں 6220 نمبر حدیث, امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی, ہاں بالکل فلنگ دی بلینکس خود کرنا ہے. اچھا تو اچھا اس حدیث میں بعض لوگوں کو نا وہم ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا. تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا ابا جی روحانی ابن تیمیہ منہاج السنہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا تو انکار کیا. مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے, حکم دیا تو انکار کیا, اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ سب نہیں کرتے. تو ظاہر اسی کا تھا. ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, اس نے خود ہی اس میں لکھ دیا کہ سب کرنے کا کہا. اب اہل حدیث روئیں بیٹھ کے. تو یہ ابن تیمیہ نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا, حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے منہاج السنہ, اور بیسیکلی اس روایت کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حضرت سعد ابن ابی وقاص, اب دیکھ لیں قسمت کی بات ہے, کدھر سعد ابن ابی وقاص اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردود عمر ابن سعد. اور اس کے کرتوت حضرت سعد کو اپنی زندگی میں پتہ چل گئے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے. اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد. ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے, ہاں حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت معاویہ کا دور. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں, عمر ابن سعد کے. اور اس نے آتے ہی کہا ابا جی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں, تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں. ہاں ابا جی تسی بھی اپنا حصہ لو آ کے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ یعنی ڈانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے کے اوپر, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو, غنی ہو, بے پرواہ ہو اور ایک خاموشی کی زندگی گزارے, وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے. یہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا. یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بعد میں حکومتی معاملات سے بالکل الگ کر لیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ مسلم شریف میں 6220 جب حضرت معاویہ نے انہیں حکم دیا, انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ
اے معاویہ میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو. یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے, ہاں جی, V8 سے بہتر ہو میرے لیے, ایک بھی مجھے مل جائے. اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو خود نبی الاسلام کا ماموں ہے رشتے میں, فاتح ایران ہے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے, 10 مبشرہ میں سے, اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی گواہی دے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا. بدر و احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلا اللہ کی راہ میں. اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو, اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی بھائی. اور خدا دا نہ آ جائے, زمین و آسمان نو بلا رہے ہو, ہاں جی, اسلام کے رشتے میں اسلام, پھر ساڈا نام ہی لکھ لو نال بھائی بھائی. خدا دا نہ آ جائے, کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا, خلافت راشدہ حق 4 یار, بالکل. اچھا, وہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سن پہلی فضیلت, یہ وہ جو بخاری میں بھی حصہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے, ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی نبی الاسلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے. تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا. حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا تو آپ رو پڑے, تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے, ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت ہارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ان کے خلیفہ جوشوا بنے تھے, یوشع ابن نون. نبی الاسلام کا جو خلیفہ اور وصی ہے وہ قرآن ہے. تو نبی الاسلام نے یہ فرمایا, کتنی بڑی تسلی تھی, ہارون اور موسیٰ کی نسبت, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسرا, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح نبی الاسلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا, آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا, شفا ہو گئی, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور کہا کہ اے علی جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا, اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. مدد کہاں سے مانگی؟ بھی حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, حضور نے ان کی مدد کی, اشوب چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی. تو اس طریقے سے حضرت علی کے شان کو بیان کرنا کہ نبی الاسلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا, یہ صراحتاً گستاخی والا معاملہ ہے. اور تیسرا موقع سن, جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی الاسلام کی ڈیبیٹ ہوئی, الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ آل عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلے والا معاملہ کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی. تو نبی الاسلام نے حضرت علی, حسن, حسین, فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لیا اور کہا اے اللہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. نبی الاسلام نے, حالانکہ اس میں کیا حکم تھا, ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم, اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں, کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے, فاطمہ کو لے کے گئے. اب یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پنجتن پاک جو ہے یہ اعزازی اہل بیت ہے, نہ سرکار, امہات المومنین اعزازی اہل بیت ہیں, یہ حقیقی اہل بیت ہیں, وہ بھی حقیقی ہیں. یہ میں حقیقی وہ والی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں, نہ میں وہ والی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے. اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاوند کے عقد میں رہے, جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے.
اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خم کی ہمیں حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، تو یہاں اہل بیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ تو یہ یاد رکھیے گا، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خونی رشتہ تھا۔ بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا، الحمدللہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں۔ لیکن یہ صحابی نے جو بات کی ہے بتانے کے لیے کہ حقیقی اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا، وہ اعزازی رشتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آپ نے افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ تو اہل بیت والے معاملے میں نبی الاسلام نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ فضیلت سنائی، مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حدیث 100% اسی سند کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی الکبریٰ میں لی ہے، اس کا الگ سے چیپٹر چھپ چکا ہے، خصائص علی۔ وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہے، تحکیم کی تو ضرورت نہیں، اس کی سند ہی مسلم شریف والی ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا۔ اب اس نے امام نووی کا بھی پول کھول دیا۔ امام نووی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں۔ دیکھو کتنی لمبی جناب دفاع کر دے رہے۔ تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے، اس میں چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور ابن ماجہ میں تو الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ابھی کہیں گے انجینئر صاحب بھی غصے میں ہیں، بھائی اسی طریقے سے بات کی ہوگی نا، طارق جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوں گے۔ اور عربیاں دا غصہ اللہ معافی دے، پٹھانوں نو ویکھیا تسی انج عربی ہون بھی آپس ہی نارمل بھی گفتگو اس طرح کرتے جے، اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں۔ اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں کچھ لوگ حضرت سعد کو ملنے آتے ہیں، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا، یہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہے۔ یہ جو چائنا کے اندر کو قبر مشہور کی ہوئی ہے وہ جعلی ہے، وہ ان کی قبر نہیں ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والی میں آتا ہے، کچھ لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ علی سرکار اللہ معاملہ نہیں، ان کا معاذ اللہ۔ ہم سعد ابن معاذ جب بولیں گے وہ میم کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں ایسی حرکت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں میری مانگ پر اور مجھے دھمکی لگائیں کہ سعد تیرے 2 ٹکڑے کر دیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکال، تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن میں علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا، کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے علی کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سعد ابن ابی وقاص، اور بیٹا دیکھ لیں جس طرح نور علیہ السلام کا بیٹا، یہاں پہ بھی بیٹے کے آپ کرتوت دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں، وہ بیان کیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ایک تو اپنی ماں کی اس حدیث کے اوپر سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس کے اندر بھی موجود ہے، المعجم الصغیر الطبرانی کے اندر موجود ہے، کئی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ، کون ایسا ہوگا جو یہ کام کرے؟ انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر تم سب و شتم نہیں کرتے؟ جبکہ میں رسول اللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے، لہذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پر سب و شتم کرتے ہو، تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو۔ ہاں،
یہ الگ سے بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین صحیح مانتے ہیں، کچھ ضعیف، لیکن وہ اس میں فٹنگ بیٹھ رہی ہے. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مسند احمد کی جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے نا، تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ پہ مسند ابی یعلا کے ریفرنس سے یہ روایت لکھ دی ہے، تمہارے ممبروں سے حضرت علی کے اوپر جو سب و شتم والا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن وہ حدیث تو چونکہ وہ ضعیف سمجھتے تھے، اس کو سپورٹیو حدیث انہوں نے لکھ دی کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو میں نے یہ طریقے لبیک والوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا نعرہ جوڑ لو پھر، کہ من سب نبی فقتلو، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی فقتلو. ہاں اڑ تکو کہ کس نے تو یہ کرنا ہے، لیکن چھڑنا کوئی نہیں جے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ہاں دین میں سب پھر برابر ہیں جب جرم کوئی کرے گا تو. بہرحال وہ روایت تو خیر کمزور ہے، میں نے اس کے اوپر لادہ سے ایک گفتگو کی ہوئی ہے. منصبہ نبیین والی روایت جو ہے یہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے. ہاں فساد فی الارض کے تحت جو کوئی عادی گستاخ ہو آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو بہرحال یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ممبروں سے بھی ہوتی تھی، اور ان کے اوپر تحکیم میں نے خود نہیں لگائی. اس فضائل صحابہ والے چیپٹر میں بھی تحکیم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تخریج کر کے اور کتابوں کے بھی نام لکھیں کہ فلاں فلاں کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے. آخر میں سعد ابن ابی وقاص کی حدیث پہ ہی اسے اینڈ کرتا ہوں. المستدرک للحاکم میں موجود ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد جمع ہے، اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر. آپ اندازہ کریں. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی. تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا. ظاہر سینئر صحابی تھے تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہے ہیں. اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا، کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی فضائل ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی، ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنایا ہے نا، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. بس مستجاب الدعوات تھے، اتنی الفاظ نکلے اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بد کا، اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا. وہاں پہ ایک پتھر تھا، اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا. یہ ہے کرامت. کہتے ہیں جنہیں صاحب کو کرامت سنا ہے، یہ کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت وہی کدے نال تواڈے بزرگاں نال. ہاں مزہ ہے نا. ہاں ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں تے ہو گئی. ہاں آج دیکھ لینا، مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے، اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے، ان کو ہاں جی بالکل مندے ہیں جی، سن لو تے. تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا، ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی. اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا، جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا.
اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں, تاریخی روایتیں نہیں, حدیث ہیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو, یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے, 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان, اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی, سیدہ حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی, انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ, حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے, تو تم جا کے ان کی تقریر سنو. کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے. وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا, وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, نعوذ باللہ. اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا, وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا, اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام, وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی, یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے, ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے, اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا. ہاں, حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے, اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں, جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی. وہ قصاص عثمان چاہتے تھے, قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا, تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا, اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا, بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی, اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں
تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے, کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر, اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا, تون وچوں کڈ کے لکھے ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں ہیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا, اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نہ نکالتے کنویں سے, تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا. پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے, اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے, فسوف یلقون غیا, ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827، اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے۔ اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ۔ یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے تو ہے وہ۔ اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی۔ اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو، ظاہر ہے کو چوبے والی گال کی تھی ہے نا، ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین
کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا، تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں، اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے، اب یہ بات اس کو لگ گئی، ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو اس سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں، معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہیں سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا، میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا، وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے پہ تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا، میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں، اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل، ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ، معاویہ نے کہا. تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا، اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی، کچھ شرائط تھیں، تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں، جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ، سوائے ایک خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا.
تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے, اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن ابن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو ان کے ساتھیوں کو بھی دو. تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے. بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا, تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا. تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا. یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں. کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے, اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے. کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا, یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں.